نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، عقیل احمد ناگی صاحب آپ کے سامنے جو گفتگو فرما رہے تھے، میں کچھ اسی حوالے سے ایک تسلسل کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان فرمایا قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جانے کے باوجود پچھتائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ کی زندگی مل گئی، ہمیشہ کی نعمتیں مل گئیں، جس جنت میں جانے کے بعد کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، وہ جنت نصیب ہو گئی، سونے اور چاندی کے محلات مل گئے، جس چیز کی دل میں خواہش ہے وہ نعمت سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اتنی عمدہ زندگی پانے کے بعد پھر پچھتاوا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنتی جنت میں جانے کے بعد جب اپنے سے بلند درجے کے جنتی کو دیکھیں گے تو اس بات پہ پچھتائیں گے کہ ہم نے جو وقت دنیا میں اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے بغیر گزارا تھا، کاش وہ اللہ کا ذکر کر کے گزارا ہوتا، آج ہمارا مقام بھی ان بلند درجے کے جنتیوں کے ساتھ ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ حقیقت انسان کو آنکھیں بند ہونے کے بعد سمجھ آنی ہے، لیکن تب کیا فائدہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر انسان کے بعد سوائے پچھتاوے کو اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم آپس میں دوست احباب بیٹھتے ہیں، یہاں یہ رمضان کی راتیں ہیں، ہم لوگ الحمدللہ مسجد میں ہیں، جو لوگ باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہیں، وقت اتنا ہی میرے بھائی ان کا بھی گزرا ہے، وقت اتنا ہی ہمارا بھی گزرا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یجلسون مجلسا، کچھ لوگ جو کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یذکرون اللہ فی، وہاں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے، حفتہم الملائکہ، وہ اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، آسمان کتنی بلندی پر ہے، اللہ آسمان سے زمین تک ان بیٹھے ہوں پہ اپنی رحمت کی برسات شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ مجلس مکمل ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرا رب ان سے پوچھتا ہے، بتاؤ میرے فرشتوں زمین پہ گئے تھے کیا پایا؟ یہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پہ تیرے فلاں بندے تیرے دین کی خاطر تیرے گھر میں جمع تھے۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سڑکوں پہ ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، ان کے نصیب پہ اور اپنے نصیب میں میرے بھائیو فرق دیکھ لیجیے۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس جگہ پہ جتنے بھی تھے میرے قرآن کو سننے والے، میری یاد میں بیٹھے ہوئے، میں رب تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وقت میرے بھائیوں ویسے بھی گزرتا ہے، وقت ایسے بھی گزرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اے اللہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس ذکر کو سننے، عبادت کو کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو ویسے آ گئے، کسی کے بہانے ساتھ آ گئے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے، ہؤلاء الذین لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو میرے گھر میں میری یاد کے لیے اکٹھے ہوئے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے رب نے اس آنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو زندگی کی حقیقت ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں، اپنے رب سے بخشوا کے اٹھتے ہیں،
اور کچھ لوگ فرمایا جہاں بیٹھتے ہیں لم یذکراللہ فی، نہ اللہ کا ذکر نصیب، ولم یصلوا علی نبی، نہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا نصیب، الا کانت علیہم ترۃ یوم القیامہ، ان کا یہ بیٹھنا قیامت کے دن ان کے لیے پچھتاوے کا باعث ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں لفظ ہیں، آپ نے فرمایا جب یہ اس جگہ سے اٹھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی بات نہیں کی، اٹھتے ہیں تو ایسے ہے الا قاموا ام مثل جیفۃ حمار، جیسے اپنے پیچھے مرے ہوئے گدھے کی بدبودار لاش کو چھوڑ کے اٹھے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان بغیر ذکر الہی کے اور بغیر نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑے جو مجلس ہیں، اللہ ان مجلسوں پہ اتنا ناراض ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کرے گا، ورنہ اللہ ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو گزارش کرنے کا میرے بھائیو مقصد ہے، یہ جو وقت ہم نے گزارا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اس وقت کی کامیابی پہ رشک آئے گا، لیکن خدا را اپنی زندگی ساری اس طرح بنائیں کہ جو رشک والی ہو، ایسی نہ بنائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جس پہ ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہی میرے بھائیوں آج کی نشست کا مقصد ہے، اور یہی میری ماں اور بہنوں آج کی نشست کی ایک نصیحت ہے۔ سارے احباب وطر کے لیے صف درست فرما دیں۔